مگر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی سے آگے نہ بڑھو. کیا فرمایا؟ نبی سے آگے نہ بڑھو. بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ نبی پر سبقت لے جانا یہ اللہ پر سبقت لے جانا ہے. جو نبی سے سبقت لے جائے، نبی سے پہلے اگر کوئی کام کر لے تو گویا کہ وہ اللہ پر سبقت لے جا رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ اور رسول دونوں ایک ذات ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور رسول ایک ذات ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ایک ہے. ذات الگ، بات ایک ہے. کوئی نبی سے اگر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اللہ کہتا ہے کہ محبوب آپ سے جو آگے بڑھا گویا کہ وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا. اب ظاہر ہے کوئی اتنی جسارت تو نہیں کر سکتا کہ اللہ سے آگے بڑھ جائے. اللہ سے آگے بڑھنے کی جسارت کوئی نہیں کر سکتا. بڑھنے کی اگر کوئی جسارت کرے گا تو مخلوق سے، اور افضل مخلوق کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. آیت کچھ ہے، آیت کی ابتدا کچھ ہے، انتہا کچھ ہے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ٹھیک ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے. ان اللہ سمیع علیم، ابتدا کچھ ہے، انتہا کچھ ہے. بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے. انتہا میں اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے نا، تعریفی تو ہے اللہ کی. تو یاد رکھیں عزیزان محترم، قرآن کوئی بھی لفظ زائد نہیں فرماتا. قرآن کوئی بھی لفظ زائد نہیں فرماتا. ان اللہ سمیع علیم کا ربط اور تعلق بھی اسی آیت مبارکہ سے. اب اگر کوئی، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے دو طریقے ہیں. یا تو وہ قول میں آگے بڑھے گا یا تو پھر فعل میں آگے بڑھے گا. اللہ اور اس کے رسول سے اگر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو یا تو وہ گفتگو میں آگے بڑھ جائے گا یا تو پھر کوئی کام ایسا کرے گا جس سے یہ لگے گا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بھی آگے جا رہا ہے. تو فرمایا ان اللہ سمیع علیم، اگر تم قول میں آگے بڑھے تو میں سمیع سن لوں گا، اور اگر تم نے فعل میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں بصیر کو دیکھ لوں گا. فرمایا ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. تو کسی بھی حد میں، کسی بھی اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت نہ کرو. آگے آئے مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. یہ بھی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے، مدینے میں خطاب فرما رہا ہے اللہ رب العزت. یہ آیت مکی نہیں ہے چونکہ سورت ہی مدنی ہے. مدینے والے سے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اب اس آیت مبارکہ کہ ذرا تیور دیکھیں آپ. فرمایا کہ اپنی آواز کو اے ایمان والو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو.
فوق صوت النبی. اس آیت مبارکہ کا شان نزول سنتے چلیے. بخاری شریف میں سورۃ الحجرات کی تفسیر میں جو حدیث پاک ملتی ہے ہمیں، جو باب باندھا گیا ہے، اس میں یہ حدیث پاک مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اختلاف رائے کی وجہ سے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی آواز بلند ہو رہی تھی. ان کی آواز بلند ہو رہی تھی شیخین کی، حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو جب ان کی آواز بلند ہونے لگی اور دونوں زور زور سے کلام کرنے لگے، یاد رہے کہ وہ آپس میں کلام کر رہے تھے، حضور سے کلام نہیں کر رہے تھے، حضور سے کلام نہیں کر رہے تھے، یہ آپس میں گفتگو چل رہی تھی حضرت ابوبکر صدیق کی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا عالم یہ تھا کہ اتنی دھیمی گفتگو کرنے لگے حضور کی بارگاہ میں کہ حضور کو کہنا پڑتا کہ عمر ذرا زور سے کہو نا، بڑی دھیمی تمہاری آواز آ رہی. ادب کا ہی معاملہ ہو گیا. عرب کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، یوں کہہ لیجیے کہ وہ مفتی اعظم سعودیہ ہیں. ان کی ایک کتاب ہے، رسالہ ہے. انہوں نے زیارت رسول، روضہ رسول کی جو زیارت ہے اس کے آداب کے متعلق وہ رسالہ لکھا ہے. وہ جو سعودی کے مفتی ہیں ان کا نام ہے حضرت عبدالعزیز بن باز. وہ لکھتے ہیں اس رسالے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی عزت و تکریم اسی طرح مومن پر لازم ہے جس طرح ان کی حیات میں لازم ہے. یہ عرب کا شیخ لکھ رہا ہے. اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ نیچے لکھتے ہیں اسی آیت کے پس منظر میں لکھتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں وہاں جا کر اگر زور زور سے کلام کرے تو وہ بے ادبی کر رہا ہے. آج بھی اگر روضہ رسول کے سامنے جا کر زور زور سے گفتگو کرا، چاہے آپس ہی میں کیوں نہ ہو، تو وہ بے ادبی کر رہا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُم. کہ اس طرح گفتگو نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں گفتگو کیا کرتے ہو. جیسے دوست آپس میں مل جاتے ہو اور زور زور سے کلام کرتے ہو، اس طرح گفتگو نہ کرو. ایک بات تو اور سمجھ میں آ گئی کہ گویا اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ بندو اگر میرا محبوب تم جیسا ہوتا تو میں تو تمہیں اجازت بھی دے دیتا، مگر اس کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے. اس لیے کہا کہ تم جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو اس طرح نبی کی بارگاہ میں گفتگو نہ کرنا. اچھا تب پھر کیا ہوگا؟ ایک ضابطہ سن لیں کہ سزا دیکھ کر جرم کا پتہ لگ جاتا ہے. سزا اگر دیکھ لیں آپ تو یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا. اب جرم اللہ رب العزت بتا رہا ہے. اگر تم نے آواز بلند کی تب کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ضائع کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہوگا. اور یہ اعمال ہے کیا؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. اس کا بھی تعلق فقط اللہ کی
اجزا کے بابرکات سے ہے. تو گویا جو تم نے نماز اللہ کے لیے پڑھی, روزہ اللہ کے لیے رکھا, خانہ کعبہ کا طواف اللہ کے لیے کیا, زکات تم نے اللہ کے لیے ادا کیے, مگر اللہ فرمانا یہ سارے کے سارے تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے طواف کی کوئی حیثیت نہیں اگر تم نے رسول کی بارگاہ میں بلند آواز سے گفتگو فرمائی. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم کرتے رہو گے, تمہارے اعمال خراب ہوتے رہیں گے, وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. تم یہ گمان میں ہوگے کہ میری نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہے, میرے روزے رب کی بارگاہ میں قبول ہے, میں نے جو طواف کعبہ کیا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے, 10 روپے جو میں نے کسی غریب کو دیا ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول. تم یہ گمان کرتے رہو گے, وانتم لا تشعرون, یہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو اب ایک صحابی رسول ہیں, اب معاملہ تو پتا چل گیا نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں گفتگو کر رہے ہیں, اتنی دھیمی آواز میں کہ حضور کو کہنا پڑ رہا ہے کہ عمر ذرا زور سے بولو, آواز تمہاری نہیں آ رہی. اور ادب کا معاملہ یہ ہو گیا کہ تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں اس طرح بیٹھے ہوتے جیسے کہ ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں. اگر سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں تو یہ لگتا ہے کہ ذرا سا میں ہلوں تو وہ پرندہ اڑ جائے گا. تو اس طرح صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بہت ہی جلیل قدر صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس. بس آخری بات سن لیں اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں. حضرت ثابت بن قیس, ان کو ثقل سماع تھی, کم سنتے تھے وہ. حضرت ثابت بن قیس وہ کم سنتے تھے, اور یہ بات بہت عام ہے کہ جو کم سنتا ہے وہ اونچا بولتا ہے, جو کم سنتا ہے اس کی آواز بہت لاؤڈ ہوتی ہے, اونچی ہوتی ہے. تو حضور کی بارگاہ میں اگر کسی کو ہٹانا ہوتا, کسی کو سائڈ کرانا ہوتا یا کسی کو پکارنا ہوتا تو ظاہر ہے وہ چونکہ اونچا بولتے تھے اپنی ثقل سماع کی وجہ سے. تو جب جب آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ اونچا تو میں بھی بولتا ہوں, گویا کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا, انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. ثابت بن قیس نے, انہیں کے پڑوس میں رہتے تھے ایک اور صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ, وہ حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے رہے. جب حضور نے ثابت بن قیس کو بہت دن تک نہ دیکھا تو پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت سے کہ زید کیا بات ہے, ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے, اس کی طبیعت تو عجیب نہیں. 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت ہے, مگر قربان جائے اس عظیم ہستی پر, قربان جائے اس باوقار ہستی پر کہ ایک ایک صحابی پر نظر ہے. میرا کون صحابی موجود ہے, کون صحابی موجود نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کیا بات ہے, ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے, کہیں اس کی طبیعت عجیب تو نہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں تو پڑوس میں رہتا ہوں, اس کی ایسی کوئی طبیعت عجیب نہیں ہے. تو حضور نے بھیجا جاؤ دیکھ کر آؤ کہ اس کی حالت کیسی ہے. حضرت زید بن ثابت اٹھے گئے تو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا ہے, کمرے میں بند کر لیا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا باہر سے, بہت کھٹکھٹانے پر اندر سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ کون؟ کہا کہ میں زید بن ثابت ہوں. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا تمہیں حضور نے بلایا ہے, حضور تمہیں یاد فرما رہے ہیں, آقا تمہیں یاد فرما رہے ہیں. اندر سے کہنے لگے کہ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے, میں حضور کے پاس کون
سا منہ لے کر جاؤں؟ میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. میرے مطابق اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. حضور سے کہہ دو میں کس منہ سے آؤں؟ حضرت زید بن ثابت پلٹے حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ثابت بن قیس کہہ رہے ہیں کہ میرے مطابق قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور میں تو آواز بلند کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں, اس لیے حضور سے کہہ دو کہ میرے تو سارے اعمال خراب ہو گئے, برباد ہو گئے. حضور نے فرمایا زید جاؤ ثابت بن قیس کو پکڑ کر لاؤ. گئے ثابت بن قیس کے گھر اور پھر لے کر آیا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کی بارگاہ میں. تو بہت ڈرے ڈرے چکنا سرخ پڑا ہوا ہے, رو رو کر حال بحال ہے, حضور کی بارگاہ میں پہنچے. کہا یا رسول اللہ میرے تعلق سے اللہ نے آیتیں نازل فرما دی. کہا زید بن ثابت بن قیس سے فرمایا کہ ثابت کیا تمہیں گوارا نہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت نصیب کرے؟ یہ آیت مبارکہ تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, یہ آیت مبارکہ تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے, اس شخص کے لیے ہوئی ہے جو واقعی بارگاہ رسالت مآب میں اونچی آواز میں گفتگو کرتا ہے. تو آج بھی یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. آج بھی یہ آیت مبارکہ حضور کے روضہ رسول میں جاری ہے, اس میں دیکھیے یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے. اچھا جو گئے ہوں گے جو دیکھے ہوں گے, کہ آج بھی اگر کوئی آپس میں زور زور سے کلام کرے رسول کی بارگاہ میں تو واقعی اس کی ساری نمازیں, سارے روزے اور تمام ذکر و اذکار ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سب کے سب حقارت کر دیے جائیں گے, اس کو گمان بھی نہیں ہوگا اس بات کا. تو عزیزان محترم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بابرکات اور حضور کی عظیم ہستی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ آج بھی ہم اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کیا کرتے. اب کہیں گے یہ تو ممکن نہیں, کم سے کم نقل تو کر سکتے ہیں, ہم کم سے کم نقل تو کر سکتے ہیں. اور تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ٹھیک کرو. اب دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ احکامات کا ہوتا ہے. آج جو احکام کا جو ٹاپک تھا وہ عقیقے کا گوشت یا عقیقے کے بارے میں بیان تھا, لیکن اب ہم اس کو اگلی جمعرات کو کریں گے. چونکہ مولانا انتخاب صاحب یہاں موجود ہیں, بہت طویل عرصہ انہوں نے جامعہ چشتیہ رضولی شریف میں صدر کی حیثیت سے گزارا ہے. آپ لوگوں کے لیے ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ افتخار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, مولانا افتخار صاحب ہیں آپ کے. اور دوسرا تعارف یہ ابھی جو شعبان اللہ صاحب بول رہے تھے یہ ان کے استاد بھی ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آ کے 10 منٹ کسی چیز پہ بول دیں تاکہ لوگ تھوڑا سا آپ کو بھی سن لیں. آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے ایک منٹ لگا دو, شوال اللہ لگا دو. نہیں یہ چھوٹے ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه
और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत ही खुशी, मसर्रत और शादमानी इस अम्र पर है कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो पैगाम खानकाहों से जाना चाहिए और लोगों तक पहुंचना चाहिए, बहुस्न खूबी ईमानियात से मुताल्लिक और अकायद से मुताल्लिक वो पैगाम लोगों तक पहुंच रहा है। हमारी खानकाह है बिलउमूम तमाम सरासिल की खानकाह है और बिलखुसूस सिलसिले चिश्तिया सादलिया की खानकाह जो मरकज आजम प्रोग्राम शरीफ की खानकाह है। पूरी दुनिया में जहां जहां यह सिलसिला फैला हुआ है, रुश्द व हिदायत का जो काम जिस अंदाज से होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानकाह से वो काम हो रहा है। दो चीजों की इस्लाह, एक ईमान के ताल्लुक से और एक अकीदे के ताल्लुक से, बहुत ही अहम है दौर हाजिर में और हर जमाने में। अभी जो बातें हो रही थी ये अकीदे की इस्लाह के ताल्लुक से बातें हो रही थी, और अकीदा भी ऐसा कि अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसका असर ईमान तक पहुंचता है और ईमान खत्म होता है। इसीलिए बार बार ये तकाजा किया जा रहा था कि अहले ईमान से खिताब हो रहा है, लोगों से खिताब बाज मौके पे है, लेकिन अहम मौके पे खिताब जहां पर उनके अकीदे को टारगेट करना है, इस्लाह करनी है, उनको बताना है कि नबी का मकाम कैसा है, बुजुर्गों का मकाम कैसा है, शुहदा का मकाम कैसा है, औलिया का मकाम कैसा है, बुजुर्गों की सोहबत में बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए, ये सब एतकादात से मुताल्लिक चीजें हैं और जो लोग सोहबत में रह चुके हैं, रहते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। दूसरी बात, ये जो बातें हुई ये थोड़ा सा इसको कम करिए ज्यादा। दूसरी बात, एक पैगाम दिया गया कि नबी के ताल्लुक से ये सारी बातें हुई कि उनकी आवाज पर अपनी आवाज बयान मत करें, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात जहन में रखें कि कुरान हमेशा उसूल देता है, उसूल एक कायदा देता है। उस कायदे के दायरे में जितनी भी चीजें आएंगी सब उसी तरफ मंसूब होती चली जाएंगी। कोई हमसे कहे कि फिर पीर साहब की ताज़ीम का क्या मामला होगा, ये तो नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद मत करो, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पीर साहब तो नबी नहीं, तो क्या उनकी आवाज पर आवाज बुलंद की जा सकती है? हमारे शेख हैं, बुजुर्ग हैं, साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं, अब हम में से कोई ये कहना शुरू कर दे कि ये जो बात है कलामुल्लाह के जरिए से और नस्स कतई से ये बात तो साबित हो गई कि नबी की आवाज पर आवाज बुलंद ना हो, तो जो हस्तियां हैं जिनका एहतराम हम करते हैं, अब उन पर शरई मसला क्या नाफिज होगा? उनकी आवाज पर आवाज बुलंद की जा सकती है। तो हमने कहा कि कुरान कायदा देता है, उसूल देता है, नबी की आवाज पर आवाज बुलंद क्यों न की जाए? क्या वजह है? वजह यह है कि नबी पर ईमान कायम होता है, और मशाइख की आवाज पर आवाज क्यों न बुलंद की जाए? उससे क्या होता है? उससे यह होता है कि वहां पर ईमान जाया होने का खतरा था, और यहां पर अगर आवाज बुलंद करेंगे मशाइख की बारगाह में, तो इनके जरिए से चूंकि बारगाह रिसालत तक रसाई होती थी, तो वो सिलसिला ही आपका कट जाएगा, फिर वहां तक आपकी रसाई नहीं हो पाएगी। खतरा दोनों तरफ से है। शेख की बात में इसीलिए कहा गया कि बुजुर्गों की बारगाह में जबान को भी लगाम दें और दिल पे भी कंट्रोल रखें।
اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ تیور آپ کا وہاں تک پہنچے گا اور بارگاہ رسالت کا جو ذریعہ وہاں تک پہنچنے کا ہے وہ یہیں سے منقطع ہو جائے گا. اور اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے. جو شجرہ پڑھتے ہیں اپنے شیخ سے لے کر عروجی ہو یا نزولی ہو, شیخ تک آنا ہے یا شیخ سے حضور تک پہنچنا ہے, اور اگر وہ سلسلہ ہی منقطع ہو جائے گا تو پھر کچھ حاصل نہیں رہے گا. بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہے ہمارے عارف میاں صاحب, جنہوں نے اپنی نگرانی میں, اور صاحب سجادہ حضور صہیب میاں فاروقی صاحب, جن لوگوں نے اپنی سرپرستی میں اور قیادت میں, سربراہی میں اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اور الحمدللہ ہمیں امید ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں, کیونکہ لائیو بھی چل رہا ہے اور ساری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو یہ مشن شروع کیا گیا ہے یہ مشن کامیاب بھی ہے, چونکہ اس کے اندر خلوص ہے, للہیت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار اسی خلوص کو, اسی انداز میں ہم رہیں نہ رہیں, یہاں سامعین رہیں نہ رہیں, آنے والی نسل تک اور قیامت تک یہ چیز یوں ہی دراز سے دراز ہوتی رہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. بھائی آؤ بھائی, فاتحہ پڑھو. کون ہے؟